بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ آتے ہیں اپنی سٹوری کے دوسرے حصے کی طرف۔ ایک روز ہماری محسنہ نے ہم سے کہا کہ دیکھو تو تمہارے ساتھی کتنے کمینے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سوراخ میں سے باہر نکالا۔ ہم نے اس کو لے کر پڑھا تو ہم کو سخت افسوس ہوا۔ یہ ہمارے اسکول کے ایک لڑکے کا خط تھا جس میں دنیا بھر کے عشق کی داستان اور روپے پیسے کے لالچ کے قصے لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم اس کے ہرگز ذمہ دار نہیں۔ اس نے کہا اگر کہو تو میں اس کو کچھ سزا دوں اور الو بناؤں۔ ہم نے اتفاق کیا۔ ہم سے اس نے کہا کہ میری طرف سے اپنا ایک خط بدل کر لکھ لاؤ اور باقی باتوں کے علاوہ اس خط میں یہ ضرور لکھنا کہ اگر آپ مجھ کو اس وقت 10 روپے قرض دے سکیں تو میں مشکور ہوں گی۔ ہم بورڈنگ آئے اور ہم نے نہایت ہی بدتمیز عبارت میں خط کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 10 روپے کی ضرورت ظاہر کی اور نیچے نام وغیرہ تحریر کرنے والی کا نہ لکھا بلکہ صرف فقط لکھ دیا۔ ہم نے جا کر خط سوراخ سے اپنی دوست کو دیا۔ اس نے پڑھ کر بہت پسند کیا اور کہا کہ اس کو دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک اینٹ کے نیچے دبا کر رکھ دو، جیسا کہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا۔ انہوں نے چالاکی یا بے وقوفی سے اپنا نام نہ لکھا تھا، لیکن خط کی عبارت سے پتہ چلتا تھا کہ ہمارے ساتھی ہیں، کیونکہ بورڈنگ اور اسکول کا ذکر تھا۔ ہم اس فکر میں تھے کہ کسی طرح ہم کو نام معلوم ہو جائے تو اچھا ہے، اور اسی لیے ہم نے وہ خط اپنے پاس رکھ لیا کہ شاید تحریر سے ہم کچھ نام کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جناب تیسرے روز ہماری دوست نے ہم کو کھڑکی سے 10 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ الو پھنس گیا ہے۔ ہم نے کہا ہم کو نوٹ نہیں چاہیے۔ اس نے جواب ہم کو یہ دیا کہ اس کو رکھ لو، میں نہیں رکھوں گی۔ ہم نے نوٹ رکھ لیا اور آخر ہم نے اور ہماری دوست نے خوب مزے کیے، مہینہ بھر تک میوے کھائے اس 10 روپے سے۔ اس دوران میں ہم نے کوشش کر کے یہ بھی پتہ لگایا کہ ہماری محسنہ کے بدتمیز شیدائی ہیں کون۔ ہم نے ان کو اپنی شریر محسنہ سے سازش کر کے اس بری طرح لوٹا کہ یہ بورڈنگ کے بہت سے لڑکوں کے قرض دار ہو گئے، حتیٰ کہ عشق کو رخصت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ اس لڑکی کی اور ہماری بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، مگر ہمارے ساتھ وہ شرارت سے پھر بھی نہ چوکتی تھی۔ ایک روز تو اس نے ہماری انگلی میں جو ہم نے شرارتاً سوراخ میں دی تھی ایسا کاٹا کہ اس میں دانتوں کے نشان بن گئے اور وہ سوج گئی، اور پھر یہ ستم کیا کہ تیسرے روز جو ہم خفا ہو کر پھر واپس اس ظالم کو انگلی دکھانے آئے تو اس نے اس میں اس طرح سوئی ٹھونک دی کہ ہم نے زور سے ہاتھ جھٹکا تو سوئی کی نوک انگلی میں ٹوٹ گئی۔ ہم جل کر واپس آ گئے اور وہ حسب معمول ہنستی رہی۔ ہماری انگلی میں اتنا سخت درد ہوا اور شام تک سوج آئی۔ رات بھر ہم تڑپتے رہے اور اس ظالم کو دعائیں دیتے رہے۔ تیسرے روز یہ بری حالت ہوئی کہ انگلی بالکل پھوڑا بن گئی۔ ایک روز ہم اسی دوران میں گئے اور اپنا حال سنایا، مگر اس کے دل پر کچھ اثر ہی نہ ہوا اور وہ یہی کہتی رہی کہ اچھا ہوا، اچھا ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انگلی پک گئی اور ڈاکٹر نے چیرنے کو کہا۔ ہسپتال جاتے وقت یہ کہتے گئے کہ ہماری انگلی کی حالت تو نے یہ کر دی ہے، اب ہم کبھی تیرے پاس نہ آئیں گے، اور یہ کہہ کر انگلی کھول کر جو دکھائی تو وہ بہت گھبرائی اور کہنے لگی کہ معاف کرنا، مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ تمہاری انگلی کی یہ حالت ہے، مگر ہم یہ کہہ کر چلے آئے کہ اب ہم تمہارے پاس نہ آئیں گے۔ قصہ مختصر، ہماری انگلی 15-20 روز میں اچھی ہوئی اور اس دوران میں ہم کھڑکی کے پاس تک نہ گئے۔ تو ایک مرتبہ جب ہم گزرے تو کھڑکی پر اس نے ہم کو متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ بھی مارا، مگر ہم چونکہ واقعی خفا تھے ہم نے کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ ایک روز ہم گزر رہے تھے کہ سوراخ میں سے ایک کاغذ نظر آیا۔ ہم وہ کاغذ لیتے گئے۔ یہ پہلا خط تھا جو اس نے ہم کو لکھا تھا۔ اس میں آداب و القاب وغیرہ کچھ نہ تھے، صرف یہ لکھا تھا کہ معاف کر دو، آئندہ سوئی کبھی اس طرح نہ چبھاؤں گی کہ انگلی پکے، بلکہ آہستہ سے چبھاؤں گی۔ ہم کو اس شرارت آمیز معافی کی درخواست پڑھ کر ہنسی آ گئی۔ قصہ مختصر، ہم پہنچے اور اپنی انگلی اس شریر کو دکھانے کو سوراخ میں ڈالی۔ اس نے دیکھ بھال کر پھر سوئی اس میں چبھو دی، مگر حسب وعدہ اس قدر آہستہ سے چبوئی کہ ہم کو زیادہ تکلیف نہ ہوئی۔
मगर उसकी शरारत का कायल हो जाना पड़ा। हमारी और उसकी दोस्ती की हद बस यहीं तक थी कि हम अपने घर के किस्से जब भी वो पूछती तो बताया करते, या वो खुद अपने घर की बातें बताया करती। खिड़की चूंकि ऐसे मकाम पर थी जो सड़क से ज़रा अलग वाक़ था और सुनसान सी जगह भी थी, लिहाजा हमें हमेशा काफ़ी मौका मिलता था कि खूब बातें करें। बाप की चूंकि अकलौती बेटी थी, लिहाजा बाप उसको बहुत चाहता था और ज़्यादातर अपने बाप ही के किस्से सुनाया करती थी वो। हमारे इम्तिहान का ज़माना करीब आया तो हमारे लिए उसने बद्दुआएं मांगी ताकि हम फेल होकर यहीं रह जाएं। आखिर वो दिन आया कि हम इम्तिहान देकर जाएं और पास होने पर शायद इस शहर में कभी ना आएं। हमने उसको जब खुदा हाफिज़ कहा तो उसने मुतासिर होकर हमसे सिर्फ इतना कहा कि हमारी शरारतों को भूल जाना मगर हमको ना भूलना। हम चले गए मगर हमको ये जुमला याद रहा। जब हम पास हो गए तो अलीगढ़ जाने की ठहरी। कॉलेज में दाखिले से 15 रोज़ पहले ही हम रवाना हो गए, क्योंकि हमको हेडमास्टर साहब से सर्टिफिकेट लेना था कि हम बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और होनहार और नेक चलन लड़के हैं। जिस रोज़ हम आए उसी रोज़ खिड़की के पास पहुँचे और खिड़की पर हाथ मारकर अपने दोस्त को बुलाया, उससे सलाम दुआ की। हमारी दोस्त बहुत खुश हुई और कहा कि इतने दिन बाद आए हो, ज़रा उंगली तो लाओ ताकि मैं तुमको सज़ा दूँ। हमने उंगली दाखिल की मगर चूँकि उसके पास उस वक़्त सुई वगैरह ना थी, उसने महज चुटकी पर इक्तफ़ा किया। थोड़ी देर तक बातें करते रहे। चलते वक्त उसने हमसे अजीब राय में कहा कि मैंने आज तक तुमसे किसी काम का नहीं कहा, मगर अब मेरा एक काम है। मैंने कहा वो क्या? तो उसने कहा शाम को आना। हम जनाब शाम को पहुंच गए तो उसने उसी सुराख से एक रुक्का हमको दिया। हमने रुक्के को जो पढ़ा तो उसमें सिर्फ मुख्तसर तौर पर यह लिखा था कि जज साहब की कचहरी में जहां उसके वालिद काम करते हैं जाकर चुपके से किसी तरह मुंशी हामिद अली को देखाओ और मुझको मुफस्सल बता दो कि वो कैसे आदमी हैं। हम कबल इसके कि कुछ दरियाफ्त करें वो लड़की खिड़की से जा चुकी थी, जो हमको अजीब मालूम हुआ, क्योंकि हम जब तक चले ना जाते वो कभी ना जाती थी। हम अजीब चक्कर में थे कि इलाही माजरा क्या है। आज पहली दफ़ा अब हमने कमज़ोरी महसूस की। दूसरे रोज़ हम कचहरी जजी पहुँचे और पता लगाकर मालूम किया कि ये हज़रत मुंशी हामिद अली हैं कौन। जनाब ये तो अजीब वज़ाकता के आदमी थे। हमने देखा कि गोया चिड़ी का बादशाह बैठा है, जिसकी दाढ़ी बवजह ख़राब किस्म के खिजाब के मुख्तलिफ रंग पेश कर रही है। चेहरे पर झुर्रियाँ ऐसी पड़ी हैं कि प्याज का शुबा होता है। हम दरवाजे पर खड़े ही देख रहे थे कि ये हज़रत खांसते हुए बाहर निकले और हमारी मालूमात में इतना और इजाफा हुआ कि इन हज़रत को दम्मा भी है। वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।